صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ کے جمعوں سے بات چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں سن 1 ہجری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب سلسلہ شروع ہوا یہود کے مسلمان ہونے کا، اور نصارہ بھی بہت سارے مسلمان، انصاری بھی بہت سارے مسلمان ہوئے جو مدینہ منورہ کے باسی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جو معتبر سیرت نگار ہیں، انہوں نے ان کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو مسلمان ہوئے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے سب سے زیادہ عمر کے لحاظ سے یہ تھے۔ بعض ہمارے سیرت نگاروں نے تو لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا، اتنی عمر تھی۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ کم از کم بھی ان کی عمر لی جائے تو تقریباً ان کی عمر اس وقت 200 سال تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ ہمیں اپنا قصہ سنائیں، اپنا واقعہ سنائیں، کیسے کیسے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کا علاقہ۔ تو ان کے جو والد تھے اس علاقے کے وڈیرے تھے، بڑے تھے، سردار بولے جاتے تھے، اور یہ مذہبی طور پر یہ مجوسی تھے، آتش پرست۔ اور ان کے والد نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ بیٹا کبھی آگ بجھنے نہ دینا، آگ جلتی رہنی چاہیے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کی ہم پوجا کریں، اس کو جلاتے رہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے گھر سے، گھر کے اندر ہی رہو، باہر بالکل نہیں رہے۔ تو ایک مرتبہ وہ کسی کام سے چلے گئے تو مجھے کہا کہ آج نا ذرا اپنے کھیتوں کا بھی چکر لگا کے آنا۔ تو کہتے جب میں نکلا تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو کہتے میں گیا تو دیکھا وہ نصارہ تھے، عبادت کر رہے تھے، ان کی عبادت مجھے بڑی اچھی لگی۔ تو کہتے ہیں مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو گئی، صبح کا نکلا ہوا، اور میں جس کام سے گیا وہ کام بھی بھول گیا۔ جب واپس آیا تو میں والد نے پوچھا بھائی اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو کہتے ہیں میں نے پھر بتایا کہ یہ وجہ وہی ہے کہ میں راستے میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہتے ہیں مجھے بیڑیاں ڈال دی اور مجھے قید کر دیا گھر کے اندر کہ اب تم باہر نہیں نکلو۔ لیکن وہ تعلیمات جو آسمانی تعلیمات تھیں وہ سننے کے بعد ایک دم ان کی طبیعت اور ہو، اب وہ مجوسیت سے ایک قسم کے تائب ہو چکے تھے، اور جو انجیل تھی اس کے قریب چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ نصارہ کی جماعت شام جا رہی ہے، اور ملک شام میں اس وقت کا بہت بڑا پادری رہتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ تو بہرحال وہ کسی طرح آئے اور مجھے وہاں سے نکالا اور مجھے لے گئے ساتھ۔ کہتے ہیں میں فارس سے، ایران سے ملک شام پہنچا۔ جب ملک شام پہنچا تو اس کے پاس رہا، اس کی میں نے بڑی خدمت کی اس پادری کی۔ تو کہتے ہیں لیکن وہ تھا لالچی قسم کا، سلمان فارسی کہتے ہیں کرتا کیا تھا کہ لوگوں سے نذرانے بٹورتا تھا، دیتا نہیں تھا۔ جب مرا تو اس کے پاس 7 مٹکے تھے جو خزانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان لوگوں کو بتایا کہ جس کی تم اتنا زیادہ اس کو نیک سمجھتے ہو، اس کو یہ سمجھتے ہو، اس کا تو یہ حالت ہے، یہ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ کہتے ہیں مرے ہوئے کو انہوں نے لٹکا کے پتھر مارے۔
پھر اس کے بعد جس کو مقرر کیا وہ بہت نیک آدمی تھا، اس کے پاس رہا، اس نے پھر مجھے ایک اور کے پاس بھیجا، میں وہاں رہا، پھر آخری مرتبہ جس راہب کے پاس میں تھا وہ کہنے لگا کہ اب کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں اب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لہذا اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں، کو علامات بتاؤ۔ تو شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر، آپ کے عادات اور فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی کے نام سے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائی راہب نے نبی علیہ السلام کی 3 علامتیں بتائیں۔ یہ وہ علامات تھیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ نمبر 1، آخری نبی ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آل رسول پر، آل نبی پر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یہ حرام ہے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، علوی ہو، جتنے بھی ہیں آوان یہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ ہیں جو کہ خیرات اور صدقہ نہیں لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا آل رسول کے لیے صدقہ حرام۔ نمبر 1 وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک ابھرا ہوا گوشت تھا، ایک ابھرا ہوا سرمئی رنگ کا گوشت تھا، ہلکے ہلکے اس کے اوپر بال بھی تھے۔ یہ ختم نبوت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نشان تھا، جو کہ صحابہ کرام باقاعدہ دیکھتے تھے، بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ یہ وہ نشان، یہ وہ علامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، جو ختم نبوت کی علامت تھی کہ آپ آخری نبی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس عیسائی کے پاس تھا، میرے پاس بہت ساری بکریاں اور چیزیں بھی جمع ہو گئیں، تو مجھے پتہ چلا کہ عرب کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ ان سے میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ اس علاقے میں، جو کہ ایک پتھریلی زمین ہے، وہاں تشریف لائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بکری بھی دی تھی، انہوں نے مجھے ساتھ لیا، ساتھ لے گئے۔ تو راستے میں ایک وادی آئی، وہاں ایک یہودی تھا، اس کو انہوں نے مجھے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے آپ لے۔ حالانکہ حضرت سلمان غلام نہیں تھے، اب وہاں حضرت سلمان غلام نہیں تھے، لیکن بیچ دیا۔ ایک سیرت نگار نے بڑی عجیب بات لکھی، کہنے لگے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے چلے گئے، لوگ خریدتے چلے گئے، 10 کے قریب لوگوں نے حضرت سلمان کو خریدا اور بیچا، تھوڑی تھوڑی قیمت لیتے تھے، بیچ دیتے تھے، اور مانے لگے کسے معلوم تھا کہ جو کم قیمت والا انسان ہے ایک وقت آئے گا کیا بڑا قیمتی انسان بنے گا۔ واقعتاً ایسا ہوا۔ کہتے ہیں جس یہودی کے پاس میں کام کرتا تھا، ایک مرتبہ میں پھل اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، تو میرا یہودی جو سردار تھا، میرا آقا، وہ نیچے بیٹھا، اس کا چچا زاد بھائی آیا ملنے کے لیے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا آخری نبی کے بارے میں، وہ آ گیا ہے، اور ان انصاریوں کو دیکھو سارے کے سارے اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کرنٹ سے لگا کہ یعنی میں اپنے آپ میں تھوڑا اپنے آپ کو ضبط نہ کرتا، میں نے ان کے اوپر گرنا تھا درخت سے نیچے۔ کہتے میں نیچے اتر کر میں نے پوچھا بھائی تم کن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، تو کہتے ہیں اس آقا نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہا تم جاؤ، تم ہماری باتیں کیوں سنتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اس عیسائی اس راہب کی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں تشریف لائیں گے وہ پتھریلی زمین ہوگی، کھجوروں والی زمین ہوگی، صدقہ قبول کریں گے، ہدیہ قبول نہیں کریں گے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی۔ تو کہنے لگے میں نے کچھ کھجوریں جمع کی، آپ قباء میں تھے ابھی، میں وہاں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کے صحابہ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تھی تو کھجوریں، پوچھنا یہ تھا کہ کیسی کھجوریں؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا، ہاں باقیوں کو قدرت باقی کھا لیں۔ پہلی علامت پا لی۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، میں نے پھر کھجوریں اکٹھی کی، پھر لے کر گیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ نے قبول فرمایا، 2 علامتیں پا لی۔
تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ آ گئے تو کہتے ہیں میں پھر حاضر ہوا، تو جب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، صحابہ کے مجمع میں تھے، آپ تشریف لائے اور ایک جگہ تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ بیٹھے تو کہتے ہیں میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور پھر گھوما اور گھوم کر آپ کی پشت مبارک کی طرف آیا اور آپ کے کندھے کے پاس کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو کھولا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پھر مہر نبوت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر پھر میں نے بوسہ دیا اور وہیں پر میں مسلمان ہوا۔ جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اپنے آقا کے پاس، یہ بہت عرصہ وہاں کام کرتے رہے، تو آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ تم کچھ پیسے لے لو، اپنے آقا سے کہو اور مجھے آزاد کر دو۔ اس نے عجیب شرط لگائی، وہ کہنے لگا پتہ نہیں کتنی کلو کے اعتبار سے اس نے سونا مانگا، اور اس نے کہا 300 پودے کھجور کے لگاؤ، اور وہ پودا جب پھل دے، 300 پودے پھل دے تو وہ پھل سارے کے سارے جب اتار کے میرے پاس لاؤ گے پھر تم آزاد ہو گے۔ اتنی مشکل شرط ہے۔ کھجور کا درخت کب پھل دیتا ہے جا کر؟ تقریباً 5-6 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ پھل دے پھر میرے پاس لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شرط قبول کر لی ہے۔ پھر آپ نے اعلان کیا انصار میں سلمان کی مدد کرو۔ کوئی صحابی 10 پودے لے کر آ رہا کھجور کے، کوئی 30 لے کے آ رہا، کوئی 40 لے کے آ رہا، کوئی 50 لے کر آیا، 300 کھجور کے درخت، وہ پودے چھوٹے چھوٹے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ سارے کھجور کے درخت لگائے، 299 خود لگائے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، اور 299 درختوں نے اسی سال پھل دیا۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سال پھل دیا۔ وہ ایک نے نہیں دیا، جب ایک نے نہیں دیا پوچھا یہ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حق کرے گا؟ آپ نے اس کو کھیڑ کر خود لگایا، اسی نے کہتے ہیں اسی وقت پھل دیا، انہی کے ساتھ دیا۔ چنانچہ یہاں سے یہ آزاد ہوئے، اور یہ انہی میں شامل تھے جو سن 1 ہجری کے اندر وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم کام کیا۔ وہ اہم کام کیا تھا کہ مہاجر مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ اب جو ہجرت کر کے آ رہا تھا تو کتنا سارا سامان اٹھا کے لاتا، یہ کیا کیا چیزیں اٹھا کے لاتا، اور زمانے کے اندر پیسہ تھا بھی نہیں، اتنی سہولیات بھی نہیں تھی، سارا کچھ نہیں تھا، اونٹوں کے سفر تھے، تو جو جتنا تھوڑی مقدار میں جتنا بھی اس کے پاس تھا وہ لے کر آیا۔ تو لہٰذا جب لوگ آنا شروع ہو گئے ہجرت کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر ہوئی ان کا معاشی طور پر استحکام کیسے۔ مدینہ منورہ کی اس اسلامی فلاحی ریاست جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، ان کی ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح مسجد نبوی تھی، پہلے مسجد بنوائی۔ نمبر 2 کام جو سب سے اہم کام کیا تھا، وہ کیا کیا آپ نے، ان لوگوں کا معاشی استحکام کیسے کیا جائے، ان کی معیشت کیسے درست کروں۔ چنانچہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ مبارک کیا اختیار کیا، آپ نے اس موقع پر موافات پیدا کی، موافات بھائی چارہ، مہاجر کو انصار کو بھائی بھائی بنایا، اور یہ ایسے ہو گئے کہ سگے سے بھی بڑھ کر۔ کیوں؟ اس لیے انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے درخت تھے، ان کے باغات تھے اور کئی کام ان کے تھے، لہذا مالی لحاظ سے یہ اپنا بہترین سرکل مدینہ منورہ کے اندر یہ چلا رہے تھے اور بڑا اچھا چلا رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھائی بنا کر انصار سے کہا کہ تم ان پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ، ایسے دلچسپ واقعات ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا ورنہ سنایا جائے، اتنے ایمان افروز واقعات ہیں، آپ دنگ رہ جائیں۔ تاریخ انسانیت کے اندر، اس پوری انسانوں کی تاریخ کے اندر، حضرت آدم سے لے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائیں، آپ کو انصار جیسے نہیں ملے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سعد بن ربیع اپنے علاقے کے سردار بھی تھے، اور خود کہا حضرت سعد نے، جب آپس میں ملاقات ہو گئی تو حضرت سعد کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن سے، اس وقت مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ مالدار میں خود، میرے سے زیادہ مالدار خود، لہذا ایسا کرتے ہیں میرے پاس جتنے باغات ہیں ان میں سے جتنا جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ آپ کے نام کرتا ہوں، آپ مالک ہوتے۔ میری 2 بیویاں ہیں، جو اچھی لگتی ہے ایک کو طلاق دے دوں گا، اس سے شادی کر۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ نہیں، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں، میں خود کاروبار کروں۔ چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، کچھ چیز لی پھر بیچی، خریدی، کرتے 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 مال بڑھتا چلا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے دینا شروع کیا تو اس طرح دیا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا نا تو وہ سونا بن جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے الفاظ اس درجے تک انصار صحابہ نے، اور شروع کے اندر جیسے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، جب وراثت سے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ جب سورۃ النساء کی آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے باقاعدہ طور پر جن مہاجر صحابہ کی انصار کے ساتھ مواخات ہوئی تھی وہ باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے وارث تھے، وراثت میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب سورۃ النساء کی وہ آیت نازل ہو گئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے تو وہ والی بات منسوخ ہو گئی، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ جو موجودہ حکم ہے وہ سورۃ النساء کے اعتبار سے چل رہا ہے، یعنی اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بامی ہو۔ ہم غور تو کریں ذرا، ہم غور تو کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں غیر سیاسی بات عرض کروں گا، ہمیں اتنا شعور ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس ریاست کو قائم فرمایا تو مسلمانوں کو آپس کے اندر یوں کیا۔ اب کون سے ایسے عنصر آ گئے ہیں کہ جو بھائی کو جدا کر رہے ہیں۔ میں معذرت سے ایک بات عرض کروں گا، میرے لیے سارے آپ قابل احترام ہیں، ایک بات ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں ایک ووٹ کا جو ایک بنا ہوا ہے سلسلہ، اس سلسلے میں عرض کروں گا ووٹ دینا یہ ایک رائے کا استعمال ہے، بس اس کو خدا کی بھی عزت ذلت نہ سمجھیں۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اگلے کی رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اتنی سی بات ہے۔ اگر ایک بھائی کی رائے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ برا مخالفت ہوتی ہے، ہمیشہ برا مخالفت ہوتی ہے۔ لیکن اتنا شعور ہو جانا چاہیے کہ مدینہ منورہ کے اندر پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا کیا تھا۔ مسجد سے تعلق کس کا ہے، کن کا ہے؟ دوسرا کام کیا کیا؟ آپ نے بھائی چارے کی فضا کو قائم کیا، نہ کہ جدائی کی فضا کو قائم کرنا۔ بھائی چارہ کا آپس میں اتنی محبتیں پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کی اور مہاجر کی۔ آپ نے پھر ایک نا یہ نہیں کہ یہ کر کے بس کر دیا، انصار ہے یا رسول اللہ جو آپ طے فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے۔ آپ نے کتنی خوبصورت ترتیب دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو مہاجر جو آئے ہیں ان کو کھیتی باڑی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، لہٰذا تم ایسا کرو تم اپنے طور پہ کام کرتے رہو اپنے کھیتوں کے اندر، اپنے باغات کے اندر، جب تمہارا پھل آ جائے تو اس پھل میں سے تم آدھا ان کو دے دیا کرو، آدھا خود رکھ دو۔ یہ کیا، اور یہ غزوہ خیبر تک ہوا، خیبر فتح ہونے سے پہلے تک یہی ترتیب رہی ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے احادیث کے اندر کہ انصار نے کیا کیا،
انصار، سبحان اللہ، جب پھل آتا تو پھل آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، دو طرف اس کو آدھا آدھا کرتے غلے کو، اور ایک جو غلہ ہوتا تھا جو بھی کھجوریں ہیں تو اس کے نیچے بہت سارے پتے رکھ دیتے تھے، دو ڈھیریاں لگائیں، ایک کے نیچے پتے رکھتے تھے کافی سارے، اس کے اوپر کھجوریں رکھتے تھے۔ اب وہ ڈھیری بڑی لگتی تھی اور لیکن کھجوریں کم ہوتی تھی، وہ غلہ کم ہوتا تھا نیچے چونکہ پتے ہوتے تھے، اور دوسری طرف غلہ زیادہ ہوتا تھا لیکن دیکھنے میں کم لگتا تھا۔ اب وہ اپنے مہاجر بھائی کو لاتے تھے، کہتے تھے ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے لے لیں۔ اب وہ مہاجر کہتا سمجھتا کہ چلو میں تھوڑا لے لیتا ہوں، زیادہ ان کو دے دیتا ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا، صرف اس لیے کہ یہ میرا مہاجر بھائی زیادہ لے جائے مجھے کم مل جائے۔ اس سطح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرما دی، اس سطح کی تربیت تھی۔ میرے گھر میں میرا اناج جس میں میں نے محنت کی، انصار نے محنت کی، زمین بھی ان کی، پھل بھی، سارا کچھ خرچہ انہی کا، صرف دینا ہے۔ اب تو میں معذرت سے عرض کروں گا، اب تو لوگ پیسے سے اپنی چیز خریدتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ملتی، آگے دینے والا مسلمان ہے، دینے والا مسلمان ہے، دینے والا مسلمان ہے، پتہ بھی ہے کہ پیسے پورے دے رہا ہے۔ آپ تول کے دیکھیں، آپ ایک جگہ تول لیں کہ کچھ اور نکلے گا، دوسری جگہ دیں گے تو کچھ اور نکلے گا، یعنی کہ ہماری سطح یہ بن چکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بنیاد پہ کھڑا کیا تھا؟ اس بنیاد پہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، اور یہاں کی تربیت کیا تھی کہ وہ انصار کیا چاہتے تھے کہ اس طرح ہو جائے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مسلمانوں کی، اس دور کے مسلمانوں کی یوں تربیت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں پھر وہی جذبات عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا